بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم علماء کرام، مفتیان عظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے تو معنی ہی بہار کے ہیں۔ عربی زبان میں ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کے معنی ہے دوسری بہار۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کائنات نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بہار اس مہینے میں دیکھی، اور وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تھی۔ یہ دنیا اس لائق اور اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ، اللہ کا محبوب اس دنیا میں آتا، کیونکہ ہم مسلسل علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس دنیا کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بڑی سنجیدگی سے آپ کی باتوں کو سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی مجلس مسجد نبوی میں لگی تھی، اور وہ مسجد جس میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ ممبر جو عام ممبر نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا جہاں پہ یہ مجلس لگی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ مسجد کے باہر تشریف لے گئے، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے، ایک رستہ دوسرا رستہ، ایک گلی دوسری گلی، بستی کے باہر پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں سے اٹھا کر ہمیں یہاں شہر کے بستی کے باہر لے آئے، جہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہے اور گندگی پڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے مردار بچے کی کیا قیمت ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے۔ بار بار آپ نے سوال کیا تو ادب کے ساتھ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار لوگ جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے۔ لو تساوی هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا، کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ایک گلی دوسری گلی، ایک رستہ دوسرا رستہ، اور بستی کے باہر پہنچ گئے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں بستی کے باہر لے آئے، جہاں کچرے کا ڈھیر ہے، گندگی پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرے ہوئے سڑے ہوئے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے، اسے کون خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے ڈرتے ڈرتے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے نبی اسے تو کوئی نہیں خریدے گا، بلکہ اسے تو کوئی مفت میں بھی گھر نہیں لے کے جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا دار لوگ
جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے، سڑے ہوئے، بدبودار بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک ہے۔ لو تساوی هذه الدنيا عند الله جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا، اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دنیا کے وہ ممالک جن کی ترقی کو دیکھ کر ہماری عقلیں چونک جاتی ہیں اور نظریں چوندھیا جاتی ہیں، ان کے نظام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ سارا نظام، ان کی یہ چمک دمک، ان کی یہ فوجیں، ان کے یہ ہتھیار مکڑی کے جالے جیسے ہیں، کبیت العنکبوت۔ اور اللہ کی مخلوق کے رہنے کے جتنے بھی ٹھکانے ہوتے ہیں، گھر گھروندے آشیانے ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا۔ تو یہ دنیا کا نظام مرے ہوئے، سڑے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نجس اور ناپاک، مچھر کے پر سے زیادہ بے وقت اور بے قیمت، اور مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور اور ناتواں ہے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ دنیا اتنی گندی ہے تو پھر اللہ نے اپنے سب سے پیارے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر گلی میں کیچڑ ہو اور ہمارا بچہ باہر جانے کی ضد کر رہا ہو تو کیا ہم اسے جانے دیں؟ قریب کے کسی علاقے میں فساد ہو جائے اور ہمارا بھائی وہاں جانا چاہتا ہو، کیا ہم اسے جانے دیں؟ نہیں۔ دنیا گندی ہے، نجس ناپاک ہے، بے وقت بے قیمت ہے، اور پھر اللہ اپنے نبی کو وہاں پہ بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو ہفتے کے لیے نہیں، ایک دو مہینے کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، پورے 63 سال تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے۔ اتنا لمبا عرصہ کیوں رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب؟ جواب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم، یعنی کہ اللہ کے نبی کی امت، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، سیرت کا ایک ایک صفحہ، اور اس ورق کا ہر ایک پیراگراف، اور پیراگراف کی ہر ایک سطر، اور ہر ایک سطر کا ہر ایک لفظ، اور ہر ایک لفظ کا ہر ایک حرف اپنی آنکھوں سے پڑھو اور مطالعہ کرو، اور جیسے اللہ کے نبی تھے ویسے بننے کی کوشش کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ایسی محبت کرے گا، نبی سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ ایسی محبت کرے گا جس محبت میں گناہ معاف ہو جاتے۔ وہ کون سی محبت ہوتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں الحمدللہ ہر گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ محبت میں بگڑ کے سب سے زیادہ شرارتیں کرتا ہے۔ ادھر ابا نکلے اور اس کی شرارت شروع، دوسرے بھائی بہن اس کو دھمکی دیتے ہیں، ابا آئیں گے تو تیری شکایت ہوگی، ماں کہتی ہے تیرا باپ آئے گا تیری شکایت ہوگی۔ صبح سے شام تک پورا ایک پلندہ، پورا ایک پٹارا تیار ہو جاتا ہے۔ باپ آتا ہے، دیکھیے آج آپ کے پیارے بچے نے، آپ کے لال نے، آپ کے راجکمار نے کیا کرا ہے، یہ کیا ہے، پڑوسی کے گھر کا کانچ توڑ دیا، اور یہ والا برتن پھوڑ دیا، اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اب باپ اپنے اس محبوب بچے کو اپنے سامنے بلاتا ہے غصے سے، اور ایک سنٹی بھی منگاتا ہے،
اور اس سے کہتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ، اور وہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا بھی لیتا ہے، اور پھر نظریں چار ہوتی ہیں، اور ایک معصومیت اس کے چہرے پہ جو ناشتی نظر آتی ہے، تو اندر سے باپ والی محبت امڑتی ہے، اور وہ ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے کہ نہیں، اور ایسے ایک دو دن نہیں، پورا بچپنا ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اللہ محبت میں مجبور نہیں ہوتا، لیکن آداب محبت کا لحاظ کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے۔ تو اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، ہم جن کا انتظار کر رہے تھے ماشاءاللہ وہ مہمان آ گئے ہیں، اور میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن سیرت کی ایک دو باتیں ضرور میں آپ سے عرض کروں گا، اور بہت مختصراً عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس دنیا کے اندر ہر ایک رشتے کو نبھا کر بتایا کہ اگر اللہ تمہیں باپ بننے کی توفیق دے تو تم ایسا باپ بننا، اللہ تمہیں شوہر بننے کی توفیق دے دے تو تم ایسا شوہر بننا، اگر تمہیں اللہ بیٹا بنائے تو تم ایسا بیٹا بننا، اور اگر اللہ تمہیں بھائی بنائے تو تم ایسا بھائی بننا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر دین کی فکر سوار رہتی تھی، کانا متواصل الاحزان، غم سوار رہتے، دنیا کا غم نہیں، دین کی فکر، امت کا غم آپ کو کھائے جاتا تھا، آپ پر غم سوار رہتا تھا، دائم الفکرہ، گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، طویل الصمت، پہرو خاموش رہتے تھے، لیست لہو راحہ، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، جل ضحکہ التبسم، جب لوگ بہت ہنسیں آپ تھوڑا سا مسکرا دیا کرتے تھے، کہا تو آپ کو پسند ہی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنی ساری دنیاوی زندگی میں کبھی قہقہا لگایا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی آپ اگر اتنا ہنس دیتے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ جاتے تو یہ تو مدینہ منورہ کی بریکنگ نیوز بن جاتی کہ آج اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ حدیث کی کتابوں کی شہ سرخیاں ہیں کہ اس بات پر اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کے نورانی دانت نظر آ گئے، تو آپ کو زیادہ ہنسی پسند نہیں تھی۔ آپ نے خود فرمایا ان کثرت الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، تو جب بہت ہنسی کا موقع آ جائے، لوگ ہنس رہے ہوں تو یہ بے مروتی ہے کہ آپ منہ بنا کر بیٹھے رہیں، لوگ ہنستے مسکراتے رہیں، تو جب لوگ ہنسے ان کے لحاظ میں آپ تھوڑا سا مسکرا دیے، یہ آپ کی صفت تھی اور یہ مشہور تھی کہ آپ ہنستے نہیں تھے۔ میکزیمم ہنسی اللہ کے نبی کی کیا تھی؟ مسکرانا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی ضحاکا، اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے۔ اب بتاؤ، سارے صحابہ کی گواہی ہے ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی تو بہت ہنستے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ دین کی فکر میں گلیوں میں چوراہوں چوپالوں پر گشت کرتے، مسجد کے اندر وعظ و نصیحت کرتے، اور غم آپ پر سوار رہتا، دین کی فکر آپ کو، امت کی فکر آپ کو، لیکن جب آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتے ساری فکروں کو وہیں باہر چھوڑتے اور اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، بیوی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، باہر والے مسئلوں کو آپ اندر نہیں لے کے جاتے، تو سارے صحابہ نے آپ کا غم، آپ کی فکر، آپ کی محنت دیکھی، اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ہنسی دیکھی، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ میں ایک دنیا کا سب سے اچھا شوہر دیکھا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم گئے آفس اور باس نے جو ہے ڈانٹ دیا، اب ہمارے سر میں غصہ سوار ہو گیا، اور کسی سے لینداری ہے اور وہ دے نہیں رہا تو ہم غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور کسی کو دینا ہے اور وہ آ کے بدتمیزی کر رہا ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے، راستے میں کہیں کسی سے گاڑی ٹکرا گئی، وہ غصہ بھی ہو گیا، صبح سے شام تک سارا بارود ہم نے لوڈ کرا،
اور گھر میں آ کر دھماکہ کر دی۔ انسان اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں، ابا آ گئے، ابا آ گئے، اور وہ بیچاری اندر مسالہ بھونتے میں کہہ رہی ہے آل تو جلال تو آئی بلا کو ڈال، کہ آج صبح سے شام تک کا جو غصہ ہے وہ مجھ پر نکالا جائے گا۔ وہی صنف نازک، وہ کمزور عورت اللہ نے دے دی ہے، اسی پر آپ ساری پریکٹس کرتے جائیے۔ اللہ خود فرماتا ہے اس کو اکیلا مت سمجھنا، یہ اپنے بھائی کو چھوڑی آئی جو بڑا پہلوان تھا، اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے جو اس کے پیر میں ایک کانٹا نہیں چبھنے دیتا تھا، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے جو اس کی ذرا تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ اپنے پورے خاندان کو، چچا بابا کو چھوڑ کر تنہا تیرے گھر میں آ گئی، تو اسے تنہا سمجھ رہا ہے؟ تنہا نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ۔ تو اگر شوہر بننا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر بنو، بھائی بننا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھائی بنو۔ ایک قافلہ آیا، بعض روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ صحابہ اس قافلے کو لے کر آئے فتح مکہ کے بعد، کہ اب تصفیہ ہونا ہے، کون کس نظام کو قبول کرتا ہے، کس بات سے انکار کرتا ہے۔ تو اس قافلے میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بہت حجت کر رہی اور یہ کہتی ہیں دیکھو مجھ سے کوئی اونچی آواز سے بات نہ کرے، کوئی مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرے، کوئی سوال جواب نہ کرے، کیونکہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کہ بہن کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی تو یتیم، اور اللہ کے نبی اکیلے، نہ آپ کا کوئی بھائی نہ آپ کی کوئی بہن، اور یہ دیہاتی عورت آئی کہیں سے کہتی ہے میں اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی کو جا کے خبر دی کہ ایک عورت مسجد نبوی کے صحن کے باہر، ان کو ہم لے کر آئے ہیں اور وہ اس پر مصر ہیں، بضد ہیں کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی کسی وفد سے بات کر رہے تھے، کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد لاؤ، وہ آ گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی کون؟ کہا میں۔ کون؟ کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ تم میری بہن کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے لو جی آپ مجھے بھول گئے، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، میں نے آپ کو اپنی گود میں لٹا کر سلایا ہے، آپ کو لوریاں سنائی ہیں، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ غلاما یافعا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت عنہ اعادیہ والحسدا، کہ اے اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت عطا فرما، میں چاہتی ہوں کہ یہ مضبوط نوجوان بنے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بڑے ہو کے سردار بنے، سردار گر بنے، جس کی طرف اشارہ کر دیں وہ بھی سردار بن جائے، اور اے اللہ میں ان کی نظریں اتارتی ہوں، ان کو حاسدین کی اور دشمنوں کی نظر سے بچانا چاہتی ہوں، یہ لوریاں میں آپ کو سنا کر سلاتی تھی اور آپ مجھے بھول گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یاد تو آ رہا ہے، لیکن تم وہی میری آپا جان ہو، یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو مجمع میں تھی، کہنے لگی یہ دیکھیے ایک مرتبہ جنگل میں اپنی پڈی پہ سوار کر کے میں آپ کو سیر کرانے کو لے گئی، شام ہو چلی، جانوروں کی آوازیں آنے لگیں اور آپ ضد کر رہے تھے کہ آگے لے کے چل، مجھے ڈر لگا تو میں پلٹی اور آپ نے میرے مونڈے پہ کاٹ لیا، وہ نشان موجود ہے، لائیے میں دکھاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس ہاں ہونا یا شیما، اے نشان والی بہن یہاں بیٹھو۔ اپنے تن کی چادر اتار کر نبیوں کے سردار نے بچھا دی اور کہا کہ تو یہاں پہ بیٹھ۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی عورت کو اللہ کے نبی بٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت پوچھ رہے ہیں، بنی سعد کے لوگ کیسے ہیں، اور وہاں کی بکریاں کیسی ہیں، اور وہاں کے اونٹوں کا کیا حال ہے، اور فلاں ٹیلے کا کیا ہوا، اور فلاں وادی کا کیا ہوا، اور اسی درمیان میں آپ اپنا دین بھی پیش کرتے جا رہے ہیں، اور انہیں دین پسند آ گیا، وہ مسلمان ہو گئیں، انہوں نے اسی مجلس میں کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم رکنا چاہتی ہو تو یہاں رک جاؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے، اور جانا چاہتی ہو تو تم آزاد ہو، میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا تو جی چاہتا ہے کہ میری جان آپ کے قدموں میں نکلے، لیکن میرے پیچھے تو بنی سعد ہیں،
جو سب کے سب مشرک ہیں، سب کے سب جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے وہاں جاؤں اور آپ کے دین کی طرف ان کو دعوت دوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میری بہن کے لیے ہدیے نہیں لاؤ گے؟ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، جس کے گھر میں جو تھا وہ لایا۔ اتنے ہدیے جمع ہو گئے کہ حضرت شیمہ کا اونٹ لد گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قیمت لے کر جاؤ اور چراگاہوں کا سب سے اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ وہ اونٹ آیا، اللہ کے نبی اپنی بہن کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ دائیں دیکھ رہی ہیں، بائیں دیکھ رہی ہیں، یہ مردوں کے بیچ میں عورت کیسے اوپر چڑھوں؟ ذرا تکلف ہو رہا ہے، ذرا تذبذب ہو رہا ہے، ذرا تردد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا رکبہ ایسے گھٹنا کھڑا کر دیا اور فرمایا یہاں پیر رکھ اور بیٹھ جا۔ وہ پیچھے ہٹ گئیں، ٹھٹک گئیں کہ نبیوں کے سردار کے گھٹنے پہ پیر رکھ دوں؟ آپ نے اصرار کیا، گویا کہ زبان حال سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچ ہے، لیکن میں تیرا بھائی ہوں، تو میری بہن ہے، یہ دوسرا سچ۔ وہ پیر رکھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھی، اللہ کے نبی نے لگام پکڑی، 2 میل تک چھوڑ کر آئے اور جب پلٹے تو اپنی بہن کے محبت کے آنسو آپ کی آنکھوں کے اندر، آنکھوں میں جھل ملا رہے تھے۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچی، عورتیں بھاگی بھاگی آئیں، اونٹ پر یہ بیٹھی ہیں اور پوچھ رہی ہیں وہ تیرے بھائی کا کیا ہوا؟ تو کہتی تھی وہ بڑا سردار بن گیا ہے۔ کہتی ہے نہیں سردار نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تو ایسا اخلاق ہے، انہوں نے مجھ دیہاتن کا اتنا اکرام کیا۔ اونٹ پہ اترنے سے پہلے 60 عورتیں مسلمان ہو گئیں اور اگلے 1 سال میں پورا بنی سعد مسلمان ہو گئے۔ اس نبی نے دوست شریک بہن کو ایسے نبھایا کہ اس زمانے کے اندر سگی بہنوں کو نہیں نبھایا جاتا۔ بہرحال میں تو یہ چاہتا تھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ تعالی ہمیں پکا محمدی بنا دے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے غم کھائے ہیں۔ ہم سب نیت کریں اس ربیع الاول کے اندر کہ ہم اللہ کے نبی کی ساری زندگی کے سارے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے۔ اس لیے ہم نیت کریں اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو تحقیق کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور مہا سنت، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کام سے ساری سنتیں زندہ ہوتی ہیں وہ مہا سنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعوت کا کام۔ بھوپال میں دعوت کا موسم آ گیا، ہر موسم دعوت کا موسم ہے، لیکن 2 سال سے اجتماع نہیں ہو رہا تھا، اب الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم بڑا اتراتے تھے، لگاتار ہمارے یہاں 70 سال سے اجتماع ہوتا ہے، اللہ نے بن کر کے دکھا دیا کہ اس میں آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا اجتماع ہوگا اور جب چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اب ہو رہا ہے، اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم مہا سنت کو زندہ کریں تاکہ ہر سنت ہماری زندگی کے اندر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔